اس دنیا کو ترقی یافتہ بنانے اور اس دنیا کو بے شمار سہولیات سے مزین کرنے کے لیے بہت سے عظیم سائنسدانوں نے بے انتہا خدمات سر انجام دی، اور ہر ایک سائنسدان اپنی کی ہوئی ایجادات سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ انہی سائنسدانوں کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو انسان کبھی پرندوں کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر حیران ہوتا تھا، آج وہ فضاؤں پر حکومت کر رہا ہے۔ جہاں انسانی تاریخ میں ایسے عظیم سائنسدان گزرے، وہاں کچھ ایسے سائنسدان بھی موجود ہیں جنہوں نے کچھ نیا کرنے کی کھوج میں انسانیت کا ہی سودا کر دیا۔ میں ہوں میاں توصیف، اور اردو وزڈم کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی چند ظالم اور جابر سائنسدانوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے ایجادات کی آڑ میں ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر دی۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی رسائی آپ تک ممکن ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، پہلے نمبر پر ہیں ولادیمیر دمیکو۔ دمیکو ایک سوویت سائنسدان اور بہت بڑے سرجن تھے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے آرٹیفیشل ہارٹ، سب سے پہلے لیور ٹرانسپلانٹ اور سب سے پہلے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں مہارت حاصل کی تھی۔ ان کی مایہ ناز شہرت کی وجہ یہ کارنامے نہیں، بلکہ لوگ انہیں ٹو ہیڈڈ ڈاگ یعنی دو منھ کتا ایجاد کرنے والے سائنسدان کے نام سے جانتے ہیں۔ ولادیمیر دمیکو نے 23 ناکام سرجریوں کے بعد 1954 میں دنیا کے سامنے اپنا کرشمہ پیش کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے کتے کا سر کاٹ کر ایک جرمن شیپرڈ کے ساتھ جوڑ دیا۔ چھوٹے کتے کا سر صرف دودھ پیتا تھا، حالانکہ اسے اس خوراک کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس سر کو نالیوں کے ذریعے جرمن شیپرڈ کے جسم کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ دونوں کتوں کے جسم میں اتنی زیادہ تبدیلیاں کی گئیں کہ وہ 4 دن بعد ہی مر گئے، لیکن اس کے باوجود ولادیمیر نے اگلے 15 سالوں میں 20 کے قریب ایسے نایاب کتے پیدا کیے، اور ان سب کتوں میں صرف ایک ہی کتا 29 دن کے عرصے تک زندہ رہا، باقی سب جلد ہی مر جاتے تھے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ہے شیروئشی۔ شیروئشی کو دنیا کے سب سے بے رحم، ظالم اور سفاک سائنسدانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ ایک مائکرو بایولوجسٹ اور جاپانی فوج کے ایک خاص میڈیکل یونٹ 731 کا ڈائریکٹر تھا۔ 1932 میں اس نے جاپانی فوج کے لیے خفیہ طریقوں سے کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیار بنانا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں سن 1935 میں چائنا کے شہر ہاربن کے قریب ایک یونٹ بنایا گیا جس کا نام 731 یونٹ رکھا گیا۔ یہ یونٹ 6 اسکوائر کلومیٹر اور 150 بلڈنگوں پر مشتمل تھا۔ 731 یونٹ میں شیرو اور اس کے ساتھ دوسرے سائنسدان مل کر قیدیوں کو بہت سی اذیتیں دیتے۔ یہ پاگل سائنسدان زندہ لوگوں کو کاٹ کر تجربات کیا کرتے تھے۔ قیدیوں میں موجود عورتوں کی عزت کو پامال کیا جاتا اور ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی، اور اس جنسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں پر عجیب و غریب تجربات کیے جاتے، اور ان بچوں میں ویکسین کے نام پر بیماریاں پھیلائی جاتی تاکہ ان بیماریوں پر تحقیق کر کے اس کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے اعضاء کاٹ کر انہیں جسم کے دوسرے حصوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا، اور بعض قیدیوں کے کٹے ہوئے اعضاء کو جلا کر جنگ میں ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے زہریلی گیسیں تیار کی جاتی تھی۔ دوستو، اس جلاد نما سائنسدان کی موت 9 اکتوبر 1959 میں کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے اور آخری سائنسدان کی، جس کا نام ہیری ہارلو تھا اور جسے مونکی ٹارچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ امریکن سائیکولوجسٹ ہیری نے اس دنیا میں نیچر آف لو کو سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ قدرت اور زندگی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس نے بندروں کے بچوں پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ وہ نومولود ریسس بندروں کو اکیلا پنجروں میں بند کر دیا کرتا۔ اس نے اپنی تحقیق میں یہ بات واضح کر کے بتائی کہ نومولود بچہ ہر اس چیز سے منسلک ہو جائے گا جو چیز اسے خوراک فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔